اس ویڈیو میں ہم روزے کی وہ صورتیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا، ان تمام نکات کے اوپر بات کریں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے بیوی سے بوس و کنار کی صورت میں انزال کا ہونا، اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور آپ پر قضا واجب ہو جائے گی، آپ کو روزے کا کفارہ نہیں دینا پڑے گا۔ روزے کی قضا اور روزے کا کفارہ الگ موضوع ہیں، ہم نے ایک اور ویڈیو کے اندر ان دونوں کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ یہاں پر اگر ان دونوں کو بیان کیا جائے تو بات لمبی ہو جائے گی، ہم صرف روزے کے ٹوٹ جانے اور قضا کے واجب ہونے پر ہی بات کریں گے۔ دوسری چیز جس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ پر قضا واجب ہو جاتی ہے وہ ہے کنکری، گٹھلی یا کاغذ کے ٹکڑے کو جان بوجھ کر نگل جانا۔ ایسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور آپ پر قضا واجب ہو جائے گی۔ یہ تین چیزیں بتائی گئی ہیں، کنکری، گٹھلی یا کاغذ کا ٹکڑا۔ اس کے علاوہ بھی وہ تمام چیزیں جو کھائی نہیں جا سکتی، اگر وہ آپ نے جان بوجھ کر نگل لی، یعنی اگر آپ نے لکڑی کا کوئی ٹکڑا نگل لیا یا کوئی اور ایسی چیز جو آپ روٹین میں کھاتے نہیں ہیں اور آپ نے نگل لی، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور آپ پر قضا واجب ہو جائے گی۔ کان میں دوائی یا تیل کے ڈالنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور آپ پر قضا واجب ہو جائے گی۔ روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال کرنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اکثر دمہ کے مریض انہیلر استعمال کرتے ہیں، روزے کی حالت میں وہ انہیلر استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور انہیں دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا، یعنی روزے کی قضا ان پر واجب ہو جائے گی۔ دانت نکلوانا اور خون کا حلق میں چلے جانا، پہلے تو کوشش کریں کہ اگر آپ روزے سے ہیں تو آپ دانت کو نہ نکلوائیں۔ ہاں، اگر آپ کو درد زیادہ ہے اور آپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ کا دانت نکلے گا تو آپ اس دن روزہ نہ رکھیں اور آپ دانت نکلوا لیں۔ اگر آپ نے دانت نکلوایا اور خون حلق میں چلا گیا تو یاد رکھیں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا آپ کو رمضان کے بعد ادا کرنی پڑے گی۔ آنسوؤں یا پسینے کے قطروں کو نگلنے سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ پر قضا واجب ہو جاتی ہے۔ کسی مجبوری کی صورت میں وقت سے پہلے اگر آپ نے روزے کو افطار کر لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور آپ پر قضا واجب ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا، آپ نے اس روزے کے بدلے میں رمضان کے بعد ایک اور روزہ رکھنا ہوگا۔ سانس کے ذریعے دوائی کو ناک کے راستے کھینچنے سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو قضا روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ دھوئیں کو جان بوجھ کر اندر لے جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر منہ بھر کے کہہ کرنے سے بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو اس کی قضا بعد میں رکھنی پڑتی ہے۔ وضو کرتے وقت یا ویسے ہی کلی کرتے وقت پانی کا بغیر ارادے کے منہ میں چلے جانا، بشرطے کہ آپ کو یاد ہو کہ آپ روزے سے ہیں، ایسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور آپ پر اس کی قضا واجب ہو جائے گی۔ ہاں، اگر آپ کو یاد نہیں اور آپ نے پانی پی لیا یا پانی آپ کے حلق میں چلا گیا تو آپ کا روزہ بالکل ٹوٹے گا نہیں، نہ ہی آپ کا روزہ مکروہ ہوگا، آپ کا روزہ بالکل اسی طرح رہے گا جس طرح کے پہلے تھا۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے پہلے بھول کر کچھ کھا پی لیا اور یہ سمجھا کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر جان بوجھ کر کھا لے تو روزہ فاسد ہوگا اور قضا ادا کرنا پڑے گی۔ اس طرح اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے پھر وہ جان بوجھ کر کچھ کھائے، ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسے اس روزے کی قضا ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہاں ایک اہم معاملہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور حقیقت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، اسے اس روزے کی قضا ادا کرنا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ منہ کے اندر کوئی چیز پہلے سے تھی، وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے کم تھی، نگل گیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، اور اگر منہ سے باہر نکال کر پھر نگل گیا تو روزہ فاسد ہوگا۔ دانتوں میں سے نکلے خون کو نگل جانا بشرطے خون تھوک سے زیادہ ہو۔ اگر کوئی یہ سمجھا کہ صبح صادق نہیں ہوئی، پھر کچھ کھا لیا، بعد میں معلوم ہو کہ صبح صادق ہو گئی ہے، ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس روزے کی قضا ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ سمجھا کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ سورج غروب نہیں ہوا، اس نے روزہ افطار کر لیا ہے، ایسی صورت میں بھی
اس شخص کو دوبارہ وہ روزہ رکھنا پڑے گا، مگر اس عمل سے اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ اپنے تھوک کو ہاتھ میں لے کر پھر نکل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ تھوک جب آپ کے منہ سے نکل جاتی ہے تو وہ خوراک بن جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اس کو نگلنے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی ایسی تیز دوا کو سونگھنا جس کی تیزی دماغ تک پہنچ جائے، یعنی آسان الفاظ میں دوا آپ کے دماغ پر چڑھ جائے، ایسی صورت میں بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کو اس روزے کی قضا ادا کرنا پڑتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہوئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، والسلام۔